بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 55 یعنی 55 وی لاگ نمبر، اور کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ. رائٹر ہیں اس کے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل بنانے والے ہیں حسن انتخاب عبد الجبار سلفی. ٹائٹل اس کتاب کا ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ. انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے. یہ تینوں کتابیں اکٹھی کی ہیں جناب عبد الجبار سلفی نے، اور یہ تینوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، یہ کتاب کا نام ہے اور صفحہ نمبر ہے 52. ناظرین، ہمارا وی لاگ اس کا نمبر ہے 55. روزانہ کی بنیاد پر یہ پوری کی پوری کتاب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. باقی کتابیں 2 ہیں وہ بھی رکھیں گے. نیز لکھتے ہیں کہ اب قاضی صاحب ہی انصاف سے بتائیں کہ حضرت معاویہ نے حکم قرآن کی مخالفت کی یا نہیں، اور یہ اجتہادی خطا کی کون سی قسم ہے. ایزن صفحہ نمبر 14. جواب میں کیا لکھتے ہیں جناب قاضی صاحب. میں نے خارجی فتنہ حصہ اول میں 4 خلفائے راشدین کی خلافت کو آیت استخلاف اور آیت تمکین کی نص سے ثابت کیا ہے، لیکن اس سے مراد عبارت النص نہیں بلکہ اقتضاء نص ہے، اور مشاجرات صحابہ رضی اللہ کے دوران کسی کو علم نہ تھا کہ باقتضاء النقص حضرت علی مرتضیٰ چوتھے موعودہ خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ یہ احتمال تھا کہ کوئی اور صحابی مراد ہو. اس لیے فریق ثانی نے اپنے اجتہاد کی بنا پر آپ کی مخالفت کی، اور اس وقت اس کو نص قرآنی کی مخالفت نہیں کہہ سکتے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ کے دور خلافت کے بعد یہ ثابت ہوا کہ باقتضاء النفس حضرت علی رضی اللہ ہی چوتھے درجے پر قرآن کریم کی موعودہ خلافت کا مصداق تھے، کیونکہ وعدہ خلافت مہاجرین صحابہ رضی اللہ سے تھا، اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ میں سے خلفائے ثلاثہ کے بعد سوائے حضرت علی کے کسی صحابی کو خلافت نہیں ملی. اسی بنا پر بعد میں اہل سنت والجماعت کا اس عقیدے پر اعتماد ہو گیا کہ قرآن کی موعودہ خلفاء صرف یہی 4 ہیں. قرآن کے موعودہ خلفاء صرف یہی 4 ہیں، اور چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ کی طرف سے عبارت النص کی مخالفت نہیں ہوئی، اس لیے اہل سنت والجماعت نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ وغیرہ صحابہ کرام سے اجتہادی خطا کا صدور ہوا ہے، اور مولانا لال شاہ صاحب بخاری بھی حضرت معاویہ کو حقیقتاً باطل پر قرار دینے کے باوجود ان کی اجتہادی خطا تسلیم کر رہے ہیں، اور مولوی مہر حسین صاحب ان سے نہیں پوچھتے کہ حضرت یہ اجتہادی خطا کی کون سی قسم ہے. یہاں یہ ملحوظ رہے کہ جو اعتراض یہاں مولوی مہر حسین شاہ کر رہے ہیں، یہی اعتراض شیعہ علماء حضرت معاویہ رضی اللہ پر کرتے ہیں. چنانچہ ایک شیعہ مجتہد مولوی محمد حسین ڈھکو سرگودا لکھتے ہیں، یہ بھی تو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اجتہاد کا محل و مقام کیا ہے. باتفاق تمام اہل اسلام اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و حدیث کی کوئی صریح و صحیح نص موجود نہ ہو، اور جہاں نص موجود ہے وہاں خدا اور رسول کے حکم کے بالمقابل اگر کوئی شخص اجتہاد کرے گا تو اس کا اجتہاد باطل اور ناجائز سمجھا جائے گا. الف لام خ، یعنی ابھی یہ چل رہی ہے تحریر، اور یہ کہاں سے انہوں نے نوٹ لکھا؟ تجلیات صداقت بجواب آفتاب ہدایت،
صفحہ نمبر 485 سے انہوں نے لکھا، ڈھکو صاحب کے جواب میں ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کی کسی آیت سے بطور عبارت النص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کی خلافت بلکہ خلافت بلا فصل ثابت تو کریں، پھر ہم مان لیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سری کے مقابلے میں اجتہاد جائز نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ وی لاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا، تو وی لاگ نمبر 56 ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جس کا ہیڈنگ ہے کیا ڈھکو تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ یہ ہم نیکسٹ وی لاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارا وی لاگ نمبر 55 مکمل ہوا۔ تمام اصحاب کا وہ سالار رہبر و ذات محتبر ہے، ملا کے شانہ چلا نبی سے کٹھن مراحل میں بے خطر ہے، صفے عدو پہ گرا ہمیشہ وہ برق ایمان کڑکتی بن کر، وہ راضی رب سے رب اس سے راضی، وہ پاک بے داغ گل بدن تھا جنتی شخص قول آقا، وہ نور ایمان کی انجمن تھا، وہ حلقہ دو ستام خوشبو، وہ رزم باطل میں صف شکن تھا، وہ آج بھی مومنوں کی دھڑکن، منافقوں کے لیے خنجر ہے، منافقوں کے لیے ہے خنجر، تھا ہم سفر یار غار سرور، وفا کی ایک جاویدان نشانی، نبی کا موسم خلیفہ اول، صداقتوں کا عظیم پیکر۔